ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسلمان روزے کی عبادت سر انجام دیتا ہے۔ روزہ صرف کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلق سے روکنے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح یہ چیز روزے کا حصہ ہے، ایسے ہی انسان کا دل بھی روزے دار ہونا چاہیے، انسان کی زبان بھی روزے دار ہونی چاہیے، انسان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، انسان کے کان کا بھی روزہ ہو، اور انسان کا سارا گھر وہ بھی روزے سے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چند لمحوں میں آپ کے سامنے صرف دل کے روزے کی کیفیت رکھنا چاہتا ہوں کہ دل کا روزہ کیسے ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں، دل اگر ہدایت یافتہ ہے نا تو یہ بندے کی باقی ساری ہدایت کی اصل بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو بندہ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتا ہے، رب العالمین اس کے دل کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں، دل ہدایت یافتہ بن جاتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ لمبی حدیث ہے، نعمان بن بشیر والی، اس کے آخر میں ہے اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ مسلمانوں، انسانی جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے تو پورے کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے۔ وہ ہدایت والا ہو جائے تو سارے مکمل ہدایت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارے کا سارا بدن اور سارے کا سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ وَهِيَ الْقَلْبُ، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ دل ہے۔ تو اگر دل درست ہے تو باقی سارے اعمال بھی درست ہیں، اعضاء بھی درست ہیں۔ دل درست نہیں ہے تو سارے اعضاء ہی خراب ہیں۔ ان نصوص سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اور دل کا روزہ یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر کسی قسم کے شرکیہ احساسات موجود نہ ہوں، باطل نظریات کی دل کے اندر کوئی گنجائش اور کوئی جگہ سرے سے ہو ہی نہ، برے خیالات سے دل پاک ہو، برے گندے ارادوں سے دل پاک ہو۔ یہ ہے دل کا روزہ۔ اور دل کا روزہ میرے محترم بھائیوں یہ ہے کہ بندے کے دل میں غرور، نخوت اور تکبر کا نام و نشان بھی نہ ہو، کیونکہ یہ تکبر تو رب العالمین کی صفت ہے۔ غرور اور نخوت یہ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتی، چاہے جائے کہ روزے دار کے اندر یہ چیز موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، جو تکبر ہے نا یہ میری چادر ہے، اور جو عظمت ہے یہ میری تہ بند ہے۔ فمن نازعنی عذبتہ فیہا، جو ان چیزوں کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر آ گیا۔ تو تکبر سے پاک ہو دل، یہ ہے دل کا روزہ۔ اور دل خود پسندی سے بھی پاک ہو۔ خود پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتا ہے، باقیوں کو کم تر، حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو خوبیاں میرے اندر ہیں وہ دنیا کے اندر کسی کے اندر پائی ہی نہیں جاتی۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ خود پسندی، یہ انسان کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، تباہ و بربادی کا یہ پیش خیمہ بن جاتی ہے یہ خود پسندی انسان کے اندر۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاث مہلکات، مسلمانوں تین چیزیں وہ ہلاک کر دینے والی ہیں، تباہ و برباد کر دینے والی ہیں۔ اعجاب المرء بنفسہ، خود پسندی، وشح مطاع، اور بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، وہوى متبع، اور وہ خواہشات جن کے پیچھے چلا جائے۔ یہ تین چیزیں انسان کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ تو خود پسندی سے بندے کا دل پاک اور صاف ہو تو یہ ہے دل کا روزہ۔ اور بندے کا دل
حسد سے بھی پاک ہو، کیونکہ حسد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے ایندھن کو آگ کھا جاتی ہے، جیسے ایندھن کا لکڑیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے آگ، اس طرح ساری کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے حسد۔ تو دل کے اندر حسد ہوتا ہے، یہ دل کی بیماری ہے، دل اس سے پاک ہو، یہ دل کا روزہ ہے۔ دل عداوت سے، دشمنی سے، کینے سے پاک ہو، یہ ہے دل کا روزہ۔ یا اللہ ہمارے سارے مسلمانوں کو اپنے دل کا بھی روزہ دار بنا دے، روزہ دل کا رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے دل کے اندر شرکیہ احساسات نہ ہو، ہمارے دل کے اندر باطل نظریات کی گنجائش نہ ہو، ہمارے دل میں برے خیالات نہ ہوں، ہمارے دلوں میں برے ارادے نہ ہوں، ہمارے دل تکبر سے، غرور اور گھمنڈ سے، بڑائی سے پاک ہوں، ہمارے دل حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرت سے پاک ہوں، خود پسندی سے پاک ہوں۔ یا اللہ ہمیں ایسا دل کا روزے دار ان کی حفاظت کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اور ہر شر سے ہمیں بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔